نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، لوگ جب یہ کہتے تھے کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر کی طرح بی جے پی کو شکست ہوگی، تب میں یہ سوچتا تھا کہ ابو جہل تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی محمد کیوں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ٹویٹر پر کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے 23 مئی کو اس فرعون پر موسیٰ کی لاٹھی چلے گی اور اس کا سر چکنا چور ہو جائے گا۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ فرعون تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی موسیٰ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کی لاٹھی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے۔ اس لیے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ان کا حال تو ایسا ہے کہ ایک باطل دوسرے باطل سے ٹکرایا اور ان میں سے ایک چکناچور ہو گیا۔ ارے ٹکراتے رہو، لڑتے رہو، مرتے رہو، ہمارا خالق اور ہمارا مالک تو بس صرف ایک اللہ ہے۔ صحیح کہا ہے راحت اندوری صاحب نے، اونچے اونچے دریاؤں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اونچے اونچے دریاؤں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یاد رہے، مودی فرعون سے زیادہ ظالم نہیں اور تم موسیٰ کی قوم سے زیادہ مظلوم نہیں، مگر اللہ وہی ہے، وہی تھا اور وہی رہے گا۔ اگر وہ ان کے لیے دریا میں راستے بنا سکتا ہے تو پھر تم تو اس کے لاڈلے کی امت ہو، تم تو محمد کی امت ہو۔ ایک بار اللہ کی طرف جڑ کر تو دیکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سربلندی، فتح یابی تمہارے ہی قدم چومے گی، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باطل طاقتوں سے نہ گھبرانے کی اور ایمان سے جڑ کر ان سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔